سال 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب سال 9 کا آغاز ہوتا ہے تو جو سنجیدہ جو انٹلیکچوئلس میں دانشور کسی قوم کے ہوتے ہیں تو وہ سال کے آغاز پر ہی نئے عزائم کو اور نئے ٹارگٹس کو متعین کرتے ہیں، اور دنیا میں اسے نیو ایئر ریزولیشن کے نام سے اس دن کو پہچانا جاتا ہے سنجیدہ لوگوں کے ہاں۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ نئے سال کا عہد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں طے کریں، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی کے پہلو سامنے آ جائیں۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہم سب، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور باقی نعمتوں کی بنیاد یہی ہے، مگر ہر ایک کے حق میں زندگی نعمت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے لیے موت وہ زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ شخص جو ظالم ہوتا ہے اور کسی پر ظلم کی انتہا کرتا ہے، تو پھر مخلوق خدا ہی میں سے یہ آواز اٹھتی ہے، تو مر ہی جائے تے چنگا ہے۔ تو یہ جو جملہ واقعتاً ہی ظالم جتنے دن گزارے گا اپنے ظلم میں، وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اس کے لیے نعمت نہیں ہے۔ زندہ رہنا کس کے حق میں بہتر ہے اور کس کے لیے زحمت ہے، اس کی حقیقت تو خالق کائنات ہی جانتا ہے۔ تاہم ظاہری علامات کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بندے کے شب و روز اپنے مالک کریم کی اطاعت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر رہے ہوں تو اس کے لیے زندگی بہتر ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وقت کے ساتھ ساتھ گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہو تو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ زندگی بہتری کا ذریعہ بن رہی ہے یا تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ حضور بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جسے اللہ عمر بھی لمبی عطا فرمائے اور اچھے کاموں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بہترین انسان ہے، سمپل سا فارمولہ ہے اس کا کہ عمر لمبی ہے اور اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا ایک تسلسل کے ساتھ اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، بدتر انسان کون ہے؟ گھٹیا انسان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وساع عملہ، جس کی عمر تو بڑھتی رہے لیکن عمل کی توفیق سلب ہوتی رہے۔ عمر تو بڑی ہے لیکن نیکی کی توفیق نہیں ملتی، توفیق نیکی اس سے سلب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے وہ جو بدتر آدمی ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو 2330 نمبر اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل فرمایا۔ آج ہماری زندگی میں ایک نئے شمسی سال 2026 کا دوسرا دن ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے موت سے پہلے ہمیں مزید کچھ وقت عطا فرمایا ہے، یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ مگر اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سفر بہترین انسان کی طرف ہے یا بدتر کی طرف۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین سے سیکھے۔ بلا شبہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو جب صحابہ کی شان یہ ہے تو پھر خلفائے راشدین کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنے
امت کے لیے ان کی زندگیاں کتنی مشعل راہ ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ چہارم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے نظر نے جو نظارہ پایا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کا ہے۔ آپ کی باتیں سنیں، عادتیں سیکھیں، اور کبھی بھی آپ کا دامن کسی آلودگی سے ناپاک نہیں ہوا۔ اسی لیے جہاں آپ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وہیں آپ کا ایک لقب ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کا مطلب یہ ہے، پہلا مطلب تو یہ کہ انہوں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھیں کھولی تھیں، تو جو چہرے پر نظر پر سب سے پہلی کرن پڑی وہ مصطفیٰ کریم کی توجہ کی پڑی تھی۔ تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی اس تکریم میں مزید اضافہ فرما دے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، اور یہ خاندان کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب ہیں اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ہیں، دونوں ہاشمی تھے۔ والدہ ماجدہ نے صراحتاً اسلام کو قبول کر لیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ بھی ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں آئیں۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں تو علالت طبعی کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن و دفن کے انتظامات خود فرمائے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تیاری بھی کی، قبر کشائی میں بھی حصہ لیا، قبر کی تیاری بھی کروائی، اور خود پھر قبر میں اترے تاکہ اسے متبرک بنا دیں۔ اور پھر جب ان کا جسد خاکی لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک کرتا منگوایا اور فرمایا یہ فاطمہ وہ ہیں کہ ابو طالب کے وصال کے بعد انہوں نے ہماری ضروریات کو پورا کیا تھا، یہ میرا کرتا ان کی قبر میں ان کے جسم کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ یہاں رک کر ذرا ایک پہلو کی تصحیح کر لیجئے۔ عموماً ہم اہل حق اپنے معمولات میں حجت قائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہمارے معمولات میں یہ جو بات شامل ہے تبرک کی، اس کی جو پہلی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی وہ یہ کرتا مبارک تھا جو جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی قبر میں رکھا۔ کرتا تبرک کے طور پر کوئی چیز دینا زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی اصل وہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف بائی پلٹنے لگے تو جناب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ والد ماجد کی بینائی پر اثر ہے، تو آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے جا کر میرے والد کی بس آنکھوں کے قریب کرنا، اللہ بینائی عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیے زندہ کو بھی اس کا نفع ہو رہا ہے صالحیت کے نور کا، اور پھر مرنے کے بعد یہ قبر میں عہد نامہ رکھتے ہیں، کوئی اور بابرکت چیز رکھی جاتی ہے، تو اس کی اصل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا اور فرمایا اسے رکھنا۔ اگر یہ عبث کام ہوتا، فائدہ نہ ہوتا اور یہ برکت نہ دیتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی ایسی تعلیم نہ فرماتے۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد جو فزیکل فارم کی بہت ساری چیزیں ہیں یا اسپرچل فارم کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ زندہ کی طرف اگر دی جائیں یا کی جائیں تو اس کا نفع اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ امام حاکم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی علی
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اور جب تربیت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو بہت ہمبل ہونا چاہیے۔ تربیت میں دوران تربیت عتاب، ڈانٹ ڈپٹ، اسکالٹڈ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تربیت کے بعد عملی طور پر کوتاہی آئے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، جیسا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ تو یہ تربیت کے سٹیجز کی ابتدا ہے۔ یہاں حکم دینا ہے، تعلیم دینی ہے، یہاں آپ نے ہمبل رہنا ہے، یہاں آپ نے مشفق رہنا ہے، شفقت برا انداز ہونا چاہیے۔ البتہ جب تربیت کر لی 10 سال کی عمر تک پہنچ گیا، اب نماز نہیں پڑھتا تو اب مار کے نماز کی طرف لاؤ۔ پتہ چلا جو اسکالٹڈ کی، ڈانٹ ڈپٹنے کی، مار، دونوں فلسفے اسلام میں موجود ہیں، مار کا بھی اور پیار کا بھی۔ مار پیار پر غالب نہیں آنی چاہیے اور پیار مار پر غالب نہیں آنا چاہیے، دونوں کے اندر اعتدال ہے۔ پہلے تربیت اور پھر تربیت کے بعد اگر عملی صورت اس طرح نظر نہ آئے محبت میں تو پھر اب سختی بھی کارگر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت فرما رہے تھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اب آپ کی ہمبلنس کیسی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کیفیات آپ نے دیکھنی ہو تو سورہ لقمان میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے؟ یا بنیا، او میرے پیارے بچڑے، میرے پیارے بیٹے، میرے لال، یہ یا بنیا، بار بار وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی کفالت میں تھے تو آپ نے فرمایا یا علی، اے علی، الناس من شجر شتیٰ، لوگوں کے شجرے اور ہوتے ہیں، وَأَنَا وَأَنْتَ مِن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، تیرا میرا شجرہ ایک ہے۔ یہ مقام مدح بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ آپ پر ذمہ داری کتنی ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش طبی فرما رہے تھے، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبتیں نچھاور کر رہے تھے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اس پہ رشک آیا، تو ابھی وہ دل کے اندر یہ بات تھی، چونکہ وہ زمانہ جاہلیت گزار کے آئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک قدغن یہ بھی تھی، سکم یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، بالکل بھی، یعنی پیار کا جذبہ دل میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم کا احسان ہے کہ حضور نے اولاد کا پیار اب ماں باپ کے دل میں ڈلوا دیا ہے، حضور نے سکھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے پیار نہیں تھا۔ پھر بیٹی کا پیار بیٹے پر سبقت لے گیا ہے، باپ بیٹے کے بنسبت نرمی کے اعتبار سے متوجہ بیٹی کی طرف ہوتا ہے، اس کا قلق وہ زیادہ محسوس کرتا ہے، اس کا درد اسے زیادہ محسوس ہوتا ہے، فکر بھی بیٹی کی زیادہ اسے لاحق ہوتی ہے جب تک وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ اولاد کی محبت سینے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ جو رشتے جڑتے تھے وہ حلال رشتے نہیں تھے، حلال حرام کا تصور نہیں تھا، اس وجہ سے اولاد کی محبت بھی سینے میں موجود نہیں۔ آج کا زمانہ جاہلیت بھی یہی چاہتا ہے کہ حلال رشتے کو ختم کر دیں، جب حلال رشتہ نہیں رہے گا تو پھر محبت کہاں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ جس چیز کو کوڈ کرواتا ہے، بینگ اے سوشل اینیمل ہمیں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، باپ کا نام وہ آہستہ آہستہ ڈاکومنٹیشن سے ختم کیا جاتا ہے اور ماں کا نام رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی کوئی سند اور اصلیت ہی باقی نہ رہے، سوال ہی کوئی نہ کرے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہی رب تعالیٰ نے ماں باپ کے سینے میں اولاد کی محبت کو پیدا فرمایا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تناظر میں جب یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے دل میں ابھی خیال تھا کہ میں حضور سے عرض کرتی ہوں کہ اتنا پیار
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قلبی کیفیات کو جانا اور جاننے کے بعد خود اس کا جواب دیا. فرمایا ھذا علی، یہ علی ہے، اور اسے معمولی نہ سمجھو، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. یعنی یہ جو قرابت ہے اولاد کی محبت کی، اس کو کس طرح بیان کیا. پھر فرمایا دمہ دمی، اس کا خون میرا خون ہے. فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور اس کا مقام میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کے ہاں جناب ہارون کا مقام تھا علیہ السلام. یہ وہ درجہ نبی علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید فرقان حمید نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو ذکر کیا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانا تھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت بھی ہے، بیان کے اندر بھی تھوڑا مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، سلاست نہیں ہے، تو مجھے ذرا مضبوط فرما دے. اور اس سے پہلے کہ ادھر سے کوئی اذن ملتا خود کہا مضبوطی کے لیے مجھے میرا بھائی ہارون عطا فرما دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. پھر ساتھ ہی کیا فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی. لیکن ایک بات یہ ہے، جناب موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا، لیکن میرے بعد رب نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے. یہاں ایک اور پہلو جو قابل توجہ ہے اور بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعریف فرماتے ہیں اور تعریف میں کسی کو پیک پر لے کے جاتے ہیں تو اس پیک پہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ختم نبوت کا ذکر فرماتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں میری ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس ہے. کوئی کسی مقام تک پہنچ جائے لیکن یہ سب کے ذہن میں رہے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ اتنی حساسیت ہے کہ موضوع کوئی چل رہا ہے اور اس موضوع سے اس طرف آ جانا. پھر یہ بھی ذمہ داری بھی بن گئی امت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرے. اس وقت میرے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونا ہی ہے. حضور کا امتی سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے یہ خزانہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا کسی بھی طرح اس سے کوئی کسی اعتبار سے رشتہ نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا ختم نبوت کا تحفظ ہر لمحہ ہر آن میری اور آپ کی ذمہ داری پرائرٹیز میں شامل ہونا چاہیے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحى الی ربی فی علی ثلاث خصال، کہ رب تعالیٰ نے علی کے بارے میں جو مجھے القاء فرمایا ہے ان میں 3 ان کی خصلتیں، عادتیں اور اعزازات بڑے منفرد ہیں. پھر خود ہی فرمایا انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین، یہ مسلمانوں کے سردار بھی ہیں، متقیوں کے امام بھی ہیں، اور چمکتی پیشانیوں والوں کی قیادت کرنے والے بھی ہیں. یہ وہ اعزازات ہیں جو من جانب اللہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ. اور ایک وہ مشہور اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسد اللہ الغالب، شیر خدا، شیر خدا ہونے کا اعزاز. اب محبت علی، کسی بھی چیز کی جب محبت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے. اس تناظر میں حقیقت یہ ہے کہ بغیر آپ کی محبت کے ایمان کا کمال تو کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، کہ اگر ایک شخص حرم میں موجود ہے اور اسے نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جاتی ہے، فصلہ، وہ نماز پڑھتا ہے، وصامہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، یعنی اس کے متقی ہونے کی ظاہری علامات ہیں، ثم لقی اللہ، پھر وہ اسی عالم میں دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے؟ وَهُوَ مُغْبِدٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، لیکن اس کے سینے میں رسول اللہ کی آل کا بغض ہے، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا یہ مقام ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار کا تذکرہ جب بھی کیا جائے بڑی عقیدت و احترام، قلب میں کسی اعتبار کی کوئی گھٹن نہیں آنی چاہیے۔ جن کی تعریف رسول اللہ نے فرما دی، جن کی تعریف کو مصطفیٰ جان رحمت نے پسند فرمایا، امتی ہوتے ہوئے مجھے اسے پسند کرنا ہی چاہیے۔ ان کی تعریف پر اپنے آپ کو کشادگی اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تربیت کے بعد مجھے فرمایا، والذی خلق الحبۃ فلق الحبۃ وبرأ النسیمۃ، اس ذات کی قسم جو دانے کو زمین سے پھاڑ کر باہر لے کے آتی ہے اور پھر اسے ایک تناور درخت بناتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جو مومن ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو منافق ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ معیار ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور رہے، ہمارا ایک یہ المیہ ہے، لیمبک سائڈ ہے سوسائٹی کی، کہ ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو شریکوں کی تنقیص کرتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں تعریف ہوتی ہے۔ حالانکہ تعریف کرنے کے لیے کسی کا نقص بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف تبھی ہوگی، زید کی تعریف میں کروں گا تب جب جو زید سے محبت نہیں رکھتے ان کی میں تنقیص کروں، تعریف کے لیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات قابل غور رہنی چاہیے۔ محبت علی جہاں ایمان کی جان ہے، وہیں اگر اس میں غلو ہو جائے تو پھر بربادی کا سبب ہے۔ ہمارا دین دین اعتدال ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ ایک طرف آپ کی عداوت، آپ کی دشمنی ایمان کی بربادی کا سبب ہے، تو دوسری طرف محبت کے نام پر اگر کوئی حدود کو کراس کرے تو یہ بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ خود روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، فی کا مثل من عیسیٰ، کہ تمہاری مثال اس قوم کے لیے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوگی۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ وہ مثال کیسی؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ ان سے دو قومیں تھیں وہاں، یہود اور عیسائی۔ یہود آپ کو معاذ اللہ ڈس لائک کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، سینے میں کینہ اور بغض رکھتے تھے، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے، لیکن محبت میں حد سے تجاوز کر گئے، بڑھ گئے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، فرمایا انہوں نے، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، یہاں تک کہ وہ اس گھٹیا پن پر اتر آئے کہ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ پر الزام لگا دیا، جناب مریم سلام اللہ علیہا پر۔ اور دوسری طرف فرمایا، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، کہ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، لیکن محبت میں اتنا تجاوز کر گئے کہ انہوں نے عقیدہ تثلیث گڑھ لیا۔ کوئی کہنے لگا خدا ہے، کوئی کہنے لگا خدا کے بیٹے ہیں، اور کوئی کہنے لگا کہ خدا نے ان میں حلول کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ بھی گمراہ ہو گئے اور یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے بندے ہیں، محب مفرط، ایک وہ جو محبت کرنے والا ہے لیکن وہ افراد حد سے بڑھ جاتا ہے، مجھے ابو بکر و عمر پر بھی سبقت دے دیتا ہے، ان پر بھی بڑھا دیتا ہے جن پر نہیں بڑھانا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو میرا بغض رکھتا ہے اور میرے اوپر وہ بہتان لگاتا ہے جو بہتان عام مومن پر بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو پتہ چلا یہاں بھی اعتدال چاہیے۔ امت کو لڑانے کے لیے اقبال نے کہا تھا، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے جناب ابو بکر و علی کی محبت میں غرق ہونے والے ہوشیار رہنا۔ تمہیں جو فرقہ واریت میں ڈالا جائے گا، تمہیں جس محبت میں افراط و تفریط کا شکار کر دیا جائے گا، وہ محبت ابو بکر اور محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ تمہیں دونوں میں اعتدال رکھنا ہے، اور اعتدال کا زینہ کیا ہے، محبت کا اصول کیا ہے
کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت فرمائی، جس درجہ تک فرمائی، ان تمام سے محبت کرو اور اسی درجے تک محبت کرو۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں خیر ھذہ الامۃ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت میں انبیاء کے بعد اگر کسی نے مقام پایا ہے تو وہ ابو بکر کا مقام ہے، پھر عمر کا مقام ہے۔ پھر فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ کسی مومن کے دل میں میرا بغض اور ابو بکر و عمر کی محبت، یا ابو بکر و عمر کا بغض اور میری محبت، وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مجھ سے پیار کرے گا وہ ان سے پیار کرے گا، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے بھی پیار کرے گا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی شانیں، اتنے مقامات اور رفتیں ملی، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کو کیسے قبول کر لیا بغیر دلائل کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کرنا تھا تو اندر سے آواز آئی مرو ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر سے کہیے میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا، علی نے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ کتنا سادہ سا وہ نسخہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ۔ ہماری زندگی کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جلدی چیزوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نکلے تو سواری میں آپ اس میں سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا، تو جب پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 مرتبہ کہا الحمدللہ، پھر کہا اللہ اکبر، پھر یہ کلمات آپ زبان پر لائے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، الہی تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ پھر آپ تھوڑا مسکرائے۔ جو پاس لوگ تھے انہوں نے دعائیں بھی سیکھ لیں کہ سواری پر سوار ہونا ہے تو کیا دعائیں پڑھنی ہے۔ ساتھ وہ کہنے لگے دعائیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ پہلے آپ کے چہرے کے اندر وہ حشاشت نہیں تھی، وہ اسمائل پاس پہلے نہیں تھا، لیکن آپ بعد میں پھر آپ نے اسمائل پاس کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرائے کیوں ہیں؟ سبب کیا ہے؟ فرما رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کما ثنات ثم ضحکا، کہا مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں مسکرایا ہوں، بس اتنی بات یاد ہے جب حضور دعائیں پڑھ لیتے تو اس کے بعد تبسم فرماتے میں نے بھی مسکرا دیا ہے، حضور کی اداؤں کو میں نے اپنا لیا۔ تو آپ نے فرمایا ان ربک یا جب من عبدہ، فرماتے جب حضور مسکرائے نا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی دیکھا تھا، تو میں نے بھی وہی سوال کیا جو تم مجھ سے کر رہے ہو، میں نے تو حضور کی ادا کو اپنایا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپروچ کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سوال کیا حضور یہ آپ نے تبسم فرمایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربک یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، فرمایا میں نے تبسم اس لیے کیا ہے کہ جب بندہ سواری پر سوار ہوتے اللہ عزت دے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے نا، تو رب تعالیٰ اپنے اس بندے پر تعجب فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ بلا شبہ تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا میرا رب ہے، اعتراف بھی کرتا ہے کہ میرے سے کوتاہی۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں جو اس ماڈرن ایرا کا جو سبق ہے وہ ذرا سماعت کر لیجئے۔ اس میں سے اس پرفتن دور میں جو بائی ڈیفالٹ ہیومن ایرر ہے، فطرتاً ہمارے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہیں، انسان بنا ہی ان سے ہے، بھول جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم یہاں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اکنالج ہی نہیں کرتے، انہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ بندوں کی غلطیاں تو بندوں کی، ہم تو رب کی نافرمانی کر کے بھی نہیں مانتے۔ یہ جملہ ہماری زبانوں پہ آ جاتا ہے بس اوقات کہ مجھے معافی کی کیا، میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ تکبر بڑا جملہ ہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ اس موقع پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کو اعتراف کرنا چاہیے۔
اس کے اندر ہیومن ایررز موجود ہیں، اسے ہر وقت سرنڈر کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑا سرنڈر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر دیکھیے، جو بندہ یہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا، تو شاید وہ ایسا ہے کہ جس نے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا بٹن ہے اس کو آف کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تم پر ایسے ایسے فرشتے متعین ہیں جن کا سسٹم کوئی ایرر اس کے اندر نہیں آتا، کوئی غلطی نہیں آتی۔ تو تمہیں اعتراف کرنا چاہیے تاکہ جہاں ان کے ریکارڈ کے اندر تمہاری غلطی آئے وہاں تمہاری استغفار بھی آ جائے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ یہ دیکھیے، آج کے اس سیکولر دور کے اندر ہم سارے بھی سیکولر مسلم ہونے کی طرف بہت بڑھ رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، ہمارا گجرانوالا یہ دینی شہر گردانا جاتا تھا۔ یہ جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہے یہ اس بات کی تائید کریں گے، مضبوط دینی، لیکن کیا یہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو کچھ ہوا، دین کی بقا کدھر گئی؟ کوئی اور مخلوق وہاں گئی؟ میرے اور آپ کے بچے گئے ہیں، برائی پر سارے جمع ہیں۔ مغرب کی یلغار کو سمجھیے گا، ویری ہمبلی ریکویسٹ ٹو یو اسپیشلی دا ینگسٹر، دا نیکسٹ جنریشن، کہ مغرب کی یلغار دیکھیں کیا ہے۔ وہ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، ثقافت کو، تمدن کو میرے اور آپ کے اندر اتنا ڈال رہا ہے، ہمارا اس کو منانے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سارے اکٹھے۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں شب معراج آئے گی تو ہم لڑیں گے، شب برات آئے گی تو لڑیں گے، توبہ نائٹ پہ لڑیں گے، اور اس پہ فکر کیجئے، اپنی تہذیب و ثقافت کو بچائیے۔ بحیثیت مسلمان موڈیسٹی یہ میرا اور آپ کا شیوا ہے، اس کو آگے منتقل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مغرب کی سازش کو آپ جیسے انٹلیکچوئلز نہیں سمجھیں گے تو پھر بتائیے کون سمجھے گا؟ اگر ہم نہ سمجھے تو پھر داستاں تک نہ ہوگی تمہاری داستاں۔